السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریم پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کا یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے۔ صدقہ جاریہ کی فضیلت، صدقہ جاریہ کس کو بولا گیا ہے، صدقہ جاریہ کی فضیلتیں کیا کیا ہیں، اس کا اجر و انعام کیا کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں 7 صدقہ جاریہ کا ذکر کیا ہے، یعنی 7 ایسے صدقات ہیں جن کو ہم صدقہ جاریہ بول سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں، لیکن جو حدیث سے جو ثابت ہیں، حدیث میں جن کا ذکر آیا ہے، انہی 7 چیزوں کے متعلق انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ 7 چیزیں بول کر پھر آج کے زمانے میں ہمیں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں کس چیز پر زیادہ عمل کرنا چاہیے صدقہ جاریہ کے طور پر، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے آخر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران 3 پارہ ہے، پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، سورہ عمران کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ دینے والوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیاں اگے اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، بلکہ 700 گنا نہیں، اللہ اگر چاہے تو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے، واللہ واسع علیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ علماء کرام نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، کہ جو کوئی انسان اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ اس کا مال اس طرح ہے کہ اس کی مثال علماء کرام نے یہ دی ہے کہ ایک دانہ، کسی کا بھی ایک اناج کا دانہ آپ سمجھ لیں کہ ایک دانہ، اور وہ کوئی اگر ایک دانہ دیتا ہے تو اس ایک دانے میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7
شاخیں نکلتی ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور 7 بالیاں ہی نہیں نکلتی بلکہ ہر بالی میں سے 100 دانے ہوں۔ ہر بالی میں کتنے ہو؟ 100 دانے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک انسان اگر کوئی بیج پیرتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بیج کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اتنا سا چھوٹا سا بیج رہتا ہے، لیکن جب وہ زمین میں جب وہ پیرتا ہے تو وہ کتنا بڑا درخت بنتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کا نظارہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک درخت لگایا یا پھر ہم نے ایک درخت کا بیج لگایا، وہ درخت کتنا بڑا ہوا اور اس سے کتنے بیجیں نکلے۔ ایک املی کا جھاڑ لگاؤ تو اس سے کتنی املیاں نکلتی ہیں، اور ان املی میں املی کے دانے کتنے ہوتے ہیں، اور اس دانے سے کتنی املی کے درخت بن سکتے ہیں۔ ایک مثال، سادہ سی مثال دنیا میں سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی میری راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، میں اس کو اسی طرح عطا کرتا ہوں جس طرح تم دنیا میں درخت جس طرح لگاتے ہو۔ ایک درخت لگاتے ہو، اس سے 1000 گنا درخت بن سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ تو بتانے کا یہاں پر مقصد اور حاصل کلام یہ ہے کہ کوئی انسان اگر اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ یہ میرا مال ضائع چلا گیا، بیکار چلا گیا، اب مجھے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو اس کا اجر و انعام بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کی 7 مثالیں بیان کی ہیں کہ انسان مر جاتا ہے لیکن صدقہ جاریہ کی ایسی 7 قسمیں ہیں جس کو انسان اگر کرے تو مرنے کے بعد بھی اس کو اجر و انعام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، ایک ہوتا ہے عام صدقہ، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ عام صدقہ اس کو بولا گیا ہے کہ تھوڑی دیر تک آپ کو کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال تک اس کا اجر و انعام ملتا رہے گا، بعد میں وہ چیز ختم ہو گئی تو آپ کا ثواب بھی ختم ہو جائے گا۔ تو لوگ یہ نہ سوچیں کہ میں عام صدقہ نہیں کروں گا بلکہ کروں گا تو صدقہ جاریہ ہی کروں گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام صدقے میں بھی اجر و انعام رکھا ہے اور صدقہ جاریہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و انعام رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کی 7 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ جو شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کی پہلی صورت یہ ہے، قسم یہ ہے کہ جو شخص علم سکھائے، لوگوں کو علم سکھائے۔ اب یہ صدقہ جاریہ کا کام یہ کرتا ہے علم۔ اب یاد رکھیں کہ کوئی انسان ایک انسان کو اگر علم سکھاتا ہے اور وہ انسان وہ علم سیکھ کر دوسرے لوگوں تک وہ علم پہنچاتا ہے، وہ لوگ دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو ایک یہ چین بن جاتی ہے، یہ علم کی ایک کیا ہوتی ہے؟ چین بن جاتی ہے۔ تو جس نے یہ علم سکھایا ہے تو اس کو بھی اجر و انعام ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر و انعام میں کمی نہیں کرے گا۔ جو لوگ علم سیکھ کر دوسرے لوگوں تک علم کو پھیلا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اجر و انعام عطا کرے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم اگر جاہل ہیں، ماں باپ اگر جاہل ہیں تو یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بھی جاہل ہوں۔ ہم وہ چیز نہیں سیکھ پائے تو کم سے کم ہمارے بچے وہ چیز ضرور سیکھیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر ہم کوئی چیز نہیں سیکھ پاتے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ بھی اس سے محروم رہے۔ ہمارے بچے کو وہ چیز سکھائیں، اور یہ بھی صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گا۔ یاد رکھیں کہ ماں باپ نے اگر وہ چیز نہیں سیکھی ہے لیکن اولاد کو وہ چیز سکھائی ہے تو اولاد قیامت کے دن وہ صدقہ جاریہ کا ثواب، وہ بدل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دلائے گی، کیونکہ وہ انسان خود نہیں سیکھا لیکن دوسروں کو سکھایا، اپنے بچوں کو سکھایا۔ تو علم ایک صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو علم سکھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس اگر کچھ علم ہے تو وہ اپنے تک نہ رکھیں، محدود نہ رکھیں، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور ان کو بھی بولیں کہ جب یہ آپ کے پاس یہ علم آ گیا تو آپ بھی دوسروں تک یہ علم پہنچانے کی کوشش کریں۔ پہلا ہوا علم سکھانا، اور دوسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہر باندھنا، نہر، پانی کی نہر جس کو بولا جاتا ہے، پانی کی نہر، پانی جمع کرنا، اور اس پانی سے انسان بھی فائدہ حاصل کرے، اس پانی سے جانور بھی فائدہ حاصل کرے۔ تو جو کوئی انسان ایسی نہر باندھے صدقہ جاریہ کے طور پر، تاکہ اللہ کی مخلوق کو
اس سے فائدہ ہو تو یاد رکھیں کہ جب تک وہ نہر رہے گی وہ صدقہ جاریہ کا کام کرتے رہے گی، اور لوگ جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، نہر باندھنے والے کو، نہر بنانے والے کو، یا پھر نہر میں پیسہ لگانے والے کو، خدمت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و انعام عطا فرماتا رہے گا۔ اس کا نامہ اعمال کٹ ہو گیا، یعنی نامہ عمل ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا مرنے کے بعد، لیکن اس نے دنیا میں اگر کوئی نہر باندھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر میں برابر ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ دوسری چیز نہر باندھنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تیسری چیز کنواں باندھنا، کنواں کھودنا، باوڑی جس کو ہم کہتے ہیں، بور ویل جس کو ہم کہتے ہیں، کنواں کھودنا، کہ جہاں پر ایسے مقامات پر جہاں پر پانی کی قلت ہے اور لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، بہت دور تک ان کو چلتے جانا پڑتا ہے، پانی کی بہت مشکل پیدا ہوتی ہے، ایسے جگہوں پر کنواں اگر کھودیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنویں کی ایج کتنی رہتی ہے۔ ہم سینکڑوں سال پرانے کنویں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے باندھے ہوں گے۔ تو اگر کسی نے کنواں باندھا یا پھر کنواں کھودا اور اس کنویں کہ پانی سے جانور انسان فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تو جس نے کنواں کھودا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برابر اجر و انعام عطا فرماتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کی تیسری قسم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اور بعض اوقات دیکھا بھی جاتا ہے کہ کوئی مسجد باندھ رہی ہیں، کوئی مدرسہ باندھ رہے ہیں، وہاں پر لوگ خود آ کر کہتے ہیں کہ اگر بورنگ وغیرہ مارنا ہو تو بولیں کہ ہم آپ کو بورنگ مار کر دیں گے، اور بورنگ مار کر دی بھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ بورنگ ہو، نہر ہو یا پھر کنواں ہو، یہ ایک ہی قسم میں آتے ہیں، یعنی جہاں پر پانی کی قلت ہے اور پانی ہم لوگوں کو عطا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، تو بورنگ ہو یا پھر کنواں ہو یا پھر نہر ہو، یہ تینوں چیزیں ایک ہی قسم میں آتی ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ کا کام کرتے ہیں۔ انسان مر جاتا ہے لیکن برابر اس کو قبر میں اجر و انعام ثواب ملتے رہتا ہے۔ یہ تیسری قسم کنواں کھودنا۔ اور چوتھی قسم درخت لگانا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان اپنی زندگی میں درخت لگاتا ہے اور وہ درخت بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ درخت پھل دینے والا ہو، چاہے وہ درخت سایہ دینے والا ہو۔ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو پھل دیتے ہیں، کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو سایہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ انسان نے اپنی زندگی میں کبھی کہیں پر درخت لگایا ہے اور اس درخت سے لوگ پھل توڑ کر کھا رہی ہیں، پھل لے کر کھا رہی ہیں، یا پھر وہ پھلدار درخت نہیں ہے بلکہ سایہ دار درخت ہے کہ کوئی مسافر، کوئی راہی گر، کوئی چلنے والا تھک ہار کر اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، یا پھر جانور درخت کے پتے وغیرہ کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس نے درخت لگایا ہے یہ درخت اس کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے گا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھاڑے لاوا جھاڑے جگوا، یعنی درخت لگاؤ، درخت کو بڑھاؤ، یہ کہتے ہیں، لیکن 1500 سال پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا کہ اگر تم درخت لگاؤ گے، آج گلوبل وارمنگ کا یہ لوگ خیال کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، لیکن 1500 سال پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیحت کر کے گئی ہیں کہ جو کوئی درخت لگائے گا اس کے لیے وہ درخت صدقہ جاریہ کا کام کرے گا۔ تو آج ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت پر، اس فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ درخت لگانا، یہ چوتھی قسم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ پانچویں قسم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں صدقہ جاریہ کی، کہ مسجد باندھنا، مسجد باندھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر باندھنا۔ جس نے مسجد باندھی اور جب تک اس مسجد میں نماز چلتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چلتا رہے گا، یاد رکھیں کہ جس نے مسجد باندھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برابر اجر و انعام عطا فرماتا رہے گا۔ اور ہمارا یہاں پر ایک مسئلہ ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں مسجد باندھنا تو دور کی بات، ہماری حیثیت نہیں ہے، بہت سے لوگوں کی ایسی اتنی حیثیت نہیں رہتی کہ وہ خود کا گھر بھی باندھ سکے، خود کا، لوگوں کی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ خود کا گھر باندھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر باندھنا اگر حیثیت نہیں ہے تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، گھر کا باندھ کام ہو رہا ہے، تو آپ وہاں پر اپنا وقت لگاؤ،
उस मस्जिद में अपना वक्त लगाओ, कुछ पत्थर उठा कर दो, कुछ ईंट उठा कर दो, कुछ खिदमत करो, अल्लाह तबारक व तआला की घर की खिदमत करो, मस्जिद की साफ़ सफाई करो। इस नीयत से करो कि मैं इस मस्जिद में सदका जारिया के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। ये मस्जिद बांधते वक्त मैंने भी अपना कीमती वक्त लगाया है, पत्थर उठाकर दिए हैं। मस्जिद बांधने में जो आपने हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसका अजर व इनाम अता फरमाएगा। तो मस्जिद जो कोई बांधता है, इंसान याद रखें, वो क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। तहतुस सरा से लेकर अर्शे उला तक वो मस्जिद ही उसको कहा गया है। जो कोई अल्लाह तबारक व तआला के लिए मस्जिद बांधता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कब्र में भी अजर इनाम अता फरमाता है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि सिटी में ख़ास करके जहाँ पर आबादी ज़्यादा हो, सिटी ज़्यादा हो, यहाँ पर मस्जिदों की ज़रूरत है क्या उतनी। आप एक गली छोड़कर दूसरी गली जाएं, दूसरी गली छोड़कर तीसरे मोहल्ले जाएं तो मोहल्ला मोहल्ला मस्जिद है, मोहल्ला मोहल्ला मस्जिद है। इतनी ज़रूरत नहीं है मस्जिदों की। हाँ, कहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर देहात है, जहाँ पर लोगों की आबादी है, लेकिन मस्जिद के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इबादत के लिए उनको ख़ास जगह वगैरह नहीं मिलती, तो ऐसी जगहों पर मस्जिद बांधना ज़रूरी है। यहाँ पर देखा जाता है कि 8-10 लोग मिल जाते हैं तो एक जगह मस्जिद बांधते हैं। ज़रूरत किस चीज़ की है, इस्लाम को ज़रूरत किस चीज़ की है, लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है, वो देखना चाहिए, और जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर हमें अमल करना चाहिए। तो लोग ये सोचते हैं, हदीस में तो आया है कि जो कोई अल्लाह तबारक व तआला का घर बांधता है वो सदका जारिया है, उसको बराबर सवाब मिलता रहेगा। तो लोग ये सोचते हैं कि हम मस्जिद ही बांधे। नहीं, आप अगर मस्जिद की जगह मदरसा बांधे जहाँ पर तालीम आम होती हो, और आप मदरसे की जगह स्कूल बांधे सदका जारिया के तौर पर, ताकि गरीब के बच्चे यहाँ पर पढ़े। आप मस्जिद नहीं बांध सकते, आप मदरसा नहीं बांध सकते, आप स्कूल नहीं बांध सकते, कम से कम उस मस्जिद में, उस मदरसे में, उस स्कूल में आप हिस्सा तो ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत से स्कूल वगैरह में फ़ीस वगैरह रहती है, गरीब बच्चे फ़ीस की वजह से पढ़ नहीं पाते। तो हमें क्या करना चाहिए कि स्कूल में जाकर, मदरसे में जाकर, वहाँ से उस्ताद से, वहाँ से टीचर से रब्ता करना चाहिए। और फ़लाँ बच्चा है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता फ़ीस की वजह से, पैसों की वजह से, तो लिहाजा इसके महीने का जो खर्च होगा, इस तालिब इल्म का खर्च मैं दूंगा, आप इसको पढ़ाएं और फ़ीस मुझसे लें। ये भी सदका जारिया का काम हो सकता है। और जब तक वो बच्चा पढ़ेगा, बड़ा होकर नेक आदमी बनेगा, नेक काम करेगा और दूसरे लोगों की मदद करेगा, जिस तरह आपने बचपन में उसकी मदद की थी, बड़ा होकर वो इंसान दूसरे लोगों की मदद करेगा, इसी तरह वो लोग दूसरे लोगों की मदद करते जाएंगे, एक चैन बनेगी, और जिसने इसकी शुरुआत की है उसको कब्र में अजर व इनाम मिलता रहेगा। तो ऐसी चीज़ों की हमें तलाश करनी चाहिए कि कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है हमें। मस्जिद की ज़रूरत है, मदरसे की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों में हिस्सा लेने की कोशिश करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को फ़ायदा पहुँचे। ये ना हो कि एक मोहल्ले में मस्जिद बांधी है, चलो फिर दूसरी बांधते हैं, वहाँ दूसरे मोहल्ले में तीसरी मस्जिद बांधते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का जो घर बांधते हैं उनको अजर और सवाब में कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है वो देखें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। हाँ, ऐसे मकामात हैं, बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर मस्जिद नहीं है, मदरसे नहीं है, वहाँ पर आप जाकर सदका जारिया के काम अंजाम दे सकते हैं। मस्जिद बांधने की 5वीं सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बांधने की बयान की है। 6ठी सूरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मरने के बाद अपनी विरासत में कुरान छोड़कर मरना, अपने तरके में से कुरान को छोड़ना। यानी इंसान मर गया, उसकी विरासत में कुरान है, उसने कुरान लिया था, तो वो कुरान भी उसका सदका जारिया का काम करेगा। अब आज का अगर दौर देख सकते हैं, आज का हाल अगर देख सकते हैं, तो कुरान की कमी नहीं है। आप मस्जिदों में ये साइड में देख सकते हैं, ये साइड में भी देख सकते हैं, पीछे रूम में भी देख सकते हैं, कुरान बहुत हैं, कुरान बहुत हैं। और लोग करते भी क्या हैं कि घर में कुरान ख़राब हो गया, फटने लगा, पढ़ने लगा वगैरह, तो वो लाकर फ़ौरन मस्जिद को दे देते हैं, मस्जिद वाले उसको कुछ भी करे। आप देख सकते हैं कि इतने इतने कुरान वहाँ पर पड़े हैं, और ऐसी खस्ता हालत है उन कुरान की, लोग चाहें तो खुद
اس کو دفنا سکتے ہیں، کہیں پر محفوظ جگہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو مسجدیں ملتے ہیں، مسجد میں دے دو، ان کو کیا کرنا ہے وہ کریں گے۔ وہ کئی سالوں سے قرآن وہیں پر ایسے ہی رکھے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وراثت میں ترکے میں قرآن کو چھوڑنا، قرآن کو چھوڑنا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو دیکھا جاتا ہے بہت سے مسجدوں میں کہ گھر میں اگر کوئی انسان انتقال کر گیا تو کسی سے کچھ رابطہ نہیں کرنا، کسی سے کچھ مشورہ نہیں کرنا، کسی سے کچھ علم حاصل نہیں کرنا، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک قرآن خوانی کی پیٹی لے جا کر مسجد میں دے دو، یہ مرحوم کے نام سے یہ ہو گیا۔ آپ نے سوچا بھی ہے کہ جو ہم قرآن کی پیٹی کسی مسجد میں دے رہی ہیں، کیا اس قرآن کی پیٹی کا استعمال ہو رہا ہے، کیا یوز ہو رہا ہے کیا اس کا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تو پیٹیاں رکھی ہیں، ان کا استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیکنیکل کا زمانہ ہے، موبائل میں قرآن آ جاتا ہے۔ بہت سے قرآن یہاں پر رکھے ہیں جن کو پڑھا نہیں جاتا، لیکن ہم یہ سوچ کر دے رہی ہیں کہ ہمارے مردوں کو ثواب پہنچے، یہ صدقہ جاریہ کا کام ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ اس چیز کا اگر استعمال ہوگا تو فائدہ پہنچے گا۔ آپ بغیر تحقیق کیے، بغیر علم حاصل کیے کوئی بھی اگر عمل کرتے ہیں، یہ سوچتے نہیں کہ اس کا ثواب ملے گا یا پھر نہیں ملے گا۔ سوچنا چاہیے کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اب مسجد میں جائیں، دیکھیں قرآن ہے، اب یہاں پر دوسری چیز کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، تو چلو میں قرآن کی جگہ حدیث کی کتابیں لا کر دیتا ہوں۔ اب حدیث کی کتابیں اردو میں آتی ہیں زیادہ تر، اب اردو لوگوں کو زیادہ پڑھنے نہیں آتا، تو چلو میں ہندی میں لا کر رکھتا ہوں، کیونکہ لوگ ہندی زیادہ پڑھتے ہیں۔ یہ چیز یعنی جس چیز سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں، استعمال کر سکیں، وہ چیزیں صدقہ جاریہ بنتی ہیں، چاہے وہ قرآن ہو، حدیث کی کتاب ہو۔ میرے پاس ایک شخص آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب یہ 500 روپے ہیں، یہ مدرسے کو رکھ لیجیے۔ اب ہم نے 500 روپے رکھا، ہم نے دیکھا کہ بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہاں، بچے قاعدہ زیادہ پڑھتے ہیں، یسرن القرآن قاعدہ ہے، نورانی قاعدہ ہے، تو ہم نے انہی پیسوں سے وہ نورانی قاعدہ یسرن القرآن منگایا اور بچوں میں تقسیم کر دیا۔ اب وہ بچے روزانہ پڑھتے ہیں، تو جس انسان نے جو نیت سے دیے ہیں اور ہم نے بھی اس کا استعمال صحیح کیا ہے، تو مرحومین کو وہ صحیح ثواب اور صدقہ جاریہ وہ ثواب ملتا رہے گا۔ تو قرآن کو ترکے میں چھوڑنا، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں قرآن چھپا نہیں کرتے تھے، قرآن بہت کم ہوتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں قرآن بہت چھپتے ہیں۔ آپ اگر کتنی بھی آرڈر دے دو اتنے آپ کو قرآن مل جائیں گے، لیکن اس وقت قرآن کی قلت ہوتی تھی اور لوگ اپنے وراثت میں، اپنی جائیداد میں قرآن کو چھوڑ کر مرتے تھے۔ تو جس طرح دوسرے چیزیں تقسیم ہوتی ہے، اس طرح قرآن بھی تقسیم کیا جاتا تھا، یعنی کسی ایک کو قرآن دیا جاتا تھا، جب تک وہ انسان قرآن پڑھتا رہتا تھا، جس کا وہ قرآن ہے، جس کے حصے میں وہ قرآن تھا، اس کو وہ ثواب برابر ملتا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم فرقان حمید کے متعلق فرمایا کہ یہ بھی صدقہ جاریہ کا کام کرتا ہے۔ اور آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اگر گھر میں پھٹے پرانے قرآن ہیں اور اگر آپ اس کو پڑھتے نہیں، تو ایسے محفوظ جگہ جہاں پر لوگوں کے قدم نہ پڑتے ہو، ایسے جگہ ان کو دفن کرنے کی کوشش کریں، مسجد میں نہ بھیجیں۔ مسجد والے لے کر کیا کریں گے؟ اس کو رکھ دیں گے، وہ چلا ہے اس کو ایک قبرستان میں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کم رہتا ہے، وہاں پر ان قرآن شریف کو دفنانے کا وہ معاملہ چلا ہے۔ انشاءاللہ جب اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں قرآن ہے تو آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو بائنڈنگ کرنے کی کوشش کریں، اس کو کچھ چپکا کر اس کو استعمال میں اس قرآن کو لانے کی کوشش کریں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری جو صورت بیان کرتے ہیں کہ اب ایسی اولاد کو چھوڑ کر مرنا، ایسا لڑکا یا پھر ایسی اولاد چھوڑ کر مرنا کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اپنی نیک دعاؤں میں اپنے مرحومین کو یاد رکھے، یعنی باپ ہو یا پھر ماں ہو، دادا ہو، دادی ہو، کوئی بھی گھر کا انسان ہو، اپنے مرحومین کو یاد کرتا رہے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ ایسی اولاد اس دنیا میں چھوڑ کر جانا، وہ اولاد صدقہ جاریہ کا کام کرے گی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو صدقہ جاریہ کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں کہ آپ نے کوئی لائبریری باندھی، لائبریری اس نیت سے باندھی کہ لوگ آ کر یہاں پر پڑھیں
اور فائدہ حاصل کرے، علم حاصل کرے، دوسرے لوگوں تک پہنچائے، تو یہ لائبریری بھی آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب عطا کر سکتی ہے۔ مسجد میں آپ دیکھیں، مدرسے میں آپ دیکھیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے، آپ جائیں امام صاحب سے ملاقات کریں، حافظ صاحب سے ملاقات کریں، مدرس سے ملاقات کریں، پوچھیں کہ بچے کیا پڑھتے ہیں، ان کو کیا چیز لا کر دینا ضروری ہے، مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ قرآن تو بہت ہیں، کتنے لوگ قرآن لے کر پڑھتے ہیں، وقت نہیں ملتا، تو دوسری چیزیں حدیث ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، مسئلے مسائل کی کتابیں ہیں، اور واقعات وغیرہ کی کتابیں ہیں، تو ایسی چیزیں لا کر رکھنے کی کوشش کریں جو ثواب جاریہ کا کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیاں اگے اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر و ثواب پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جو سولر کے متعلق 5 6 جمعہ 8 جمعہ 6 جمعہ پہلے جو بولا گیا ہے، اگر آپ اس میں بھی اگر حصہ لیں گے، جب تک وہ اس کا استعمال مسجد میں کیا جاتا رہے گا، برابر اس کا اجر و انعام آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ کے کام سر انجام دینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد